مصطفى منبع للصدق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں گا کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات پیش کروں گا کہ اعتکاف کرنے کے کتنے طریقے ہیں، یعنی اعتکاف کے کتنی قسمیں اور اعتکاف کے کتنے اقسام ہیں، اور تیسری بات یہ پیش کروں گا کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کی قسم اور اعتکاف کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، یعنی مرد حضرات کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں پر کوئی ایسی جگہ مقرر کرنا جہاں پر نماز ہوتی ہو، یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی روم وغیرہ مقرر کرنا جہاں پر اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دوستو، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مسنون، جس کو رمضان میں کیا جاتا ہے، یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں وہ مسنون ہے، لیکن وہ اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی بولتے ہیں۔ تو رمضان کی ایک قسم سنت مؤکدہ، یعنی رمضان کے آخر عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک ہی مسجد ہے اور پورے گاؤں میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو پورے گاؤں کے ذمے سے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے گاؤں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو سارے کے سارے بندے اور سارے کے سارے شخص اس گاؤں کے گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بڑا گاؤں ہے اور اس کے اندر کئی مسجد ہیں اور اس گاؤں کے اندر محلے بٹے ہوئے ہیں، محلے الگ الگ تقسیم ہیں، تو اس میں سے ہر محلے سے ہر شخص، یعنی ہر محلے سے ایک ایک آدمی کا اپنی اپنی مسجد میں بیٹھنا ضروری ہوگا۔ لہذا جس محلے سے آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے گا اس کے ذمے سے اعتکاف اس محلے والوں کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور جس محلے سے نہیں بیٹھے گا تو اس محلے والے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ ایک قسم مسنون، یعنی جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم اعتکاف کی واجب ہے، یعنی اعتکاف دراصل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں اس کی 3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو ایسی صورت میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس سے بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرے کہ کوئی شخص اعتکاف شروع کر دے، یعنی رمضان کا اعتکاف شروع کر دے، تو شروع کرنے کے بعد وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا پورا کرنا یہ ہے کہ کوئی اعتکاف کی نیت کرے کہ میں فلاں ٹائم میں اعتکاف کر لوں گا، تو وہ اعتکاف کرنے کے بعد، یعنی جب اس کو شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب میں اعتکاف کی تیسری قسم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیسری قسم ہے مستحب، یعنی اعتکاف کا کرنا۔ تیسری قسم اعتکاف کرنا مستحب ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بھی ضرورت یا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو نفلی اعتکاف، یعنی مستحب اعتکاف اور نفلی اعتکاف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مستحب اور نفلی عبادت، یعنی اس کو مستحب بھی بولتے ہیں، نفلی بھی بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کی قسمیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں اعتکاف کے شرائط آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اعتکاف کی 6 شرطیں ہیں، جن میں سے نمبر 1 مسلمان ہونا، یعنی کافر کا اعتکاف کرے تو وہ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر نمبر 2 اعتکاف کرنے والے کا عقل مند ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا عقل مند ہونا۔ نمبر 3 جنابت سے پاک ہونا، یعنی اگر مرد ہے تو اس کا اپنی ناپاکی سے پاک ہونا، اسی طریقے پر اگر عورت ہے تو اس کا اپنی ناپاکی سے پاک ہونا۔ نمبر 4 اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4 اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 5 اعتکاف کے لیے مسجد شرعی ہونا، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے ہے یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرعی، یعنی جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد کا ہونا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اور عورت کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونا کہ جہاں پر یکسوئی کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے اپنے گھروں پر۔ نمبر 6 مسنون اور واجب اعتکاف میں معتکف کا روزے دار ہونا، یعنی یہ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے پر اگر کسی نے نظر مانی کہ میں یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو ان دونوں کے لیے اعتکاف کرنے کی صورت میں روزے دار ہونا، یعنی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کیا اور
रोज़ा न रखा तो वह एतकाफ़ करना दुरुस्त नहीं होगा। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं जो एतकाफ़ से मुताल्लिक़ हैं, और इंशाअल्लाह इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो पेश करूँगा जिसमें कुछ ऐसे काम हैं कि जिनको एतकाफ़ की हालत में कर सकते हैं और कुछ ऐसे काम हैं कि जिनको नहीं कर सकते। वो दूसरी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा।